میں بکھر جاتا ہے وہ، اس طرح تو آدمی خود آدمی۔ الحمدللہ ہمارے درمیان میں علاقے کے مشہور عالم دین هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ رشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو دین کی ایسی بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہی سب کی مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں. تو یہ دین کی مجلسیں بہت اہم مجلسیں ہوتی ہیں. تو اس کا ادب یہ ہے کہ دین کی بات کو سننے کے لیے جلسہ گاہ کے اندر آ کے بیٹھ کر سننے میں اللہ تبارک و تعالی جو بات دل میں بٹھا دیتے ہیں وہ دور سے کھڑے ہو کر اور وہاں یہاں یہ سمجھ کے کہ ہمارے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، اس خیال سے اگر ہم سنیں گے تو وہ بات اتنا اثر نہیں کرتی ہے جتنا کہ جلسے کے ادب و احترام میں جہاں پر بیان سننے کے لیے پنڈال کا انتظام کیا گیا ہے اور سائے کا، چھاؤں کا انتظام کیا گیا ہے، اور سامنے بیٹھ کر سننے میں جو بات اللہ رب العزت دل میں اتارتے ہیں وہ فضیلت دور سے حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے ہماری درخواست ہے، بہت سے ساتھی جلسے کے اندر شامل ہونے کی نیت سے گھروں سے نکلے ہیں، لیکن شیطان نے ان کو دوسرے کاموں کے اندر لگائے رکھا ہے. ہم تھوڑی سی فکر کر کے کہ جو حضرات خدمت میں ہیں وہ خدمت کرتے رہیں گے، اور باقی جتنے بھی حضرات ہیں وہ جلد سے جلد ہمارے اس جلسہ گاہ کے اندر تشریف لا کے جلسہ گاہ میں بیٹھ کر دین کی بات سنیں گے تو وہ بات ہمارے دل کے اندر اثر کرے گی. اہمیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، قدر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ادب بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے جو ساتھی اول وقت میں کسی دین کی مجلس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور شروع سے آخر تک پوری بات کو سنتے ہیں، اس کی فضیلت ہی بہت جدا ہے اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے. اس لیے ہمیں جلسہ کے اندر
جہاں پر بیٹھ کر بات سننے کا انتظام کیے ہیں، تو اس جگہ پر جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ ساتھیوں کا یہاں بیٹھ کر انتظار کریں، راستوں میں سڑکوں کے بجائے یہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کریں گے تو دونوں فائدہ ہوگا، ایک دین کی بات کو سننے کا اور دوسرا جو اس جلسے کی کامیابی کا اللہ تبارک و تعالی نفع ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام پر کلام مجید کو نازل فرمایا ہے، اور یہ کلام اللہ تبارک و تعالی کا رہتی دنیا کے لیے ہدایت اور سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کلام مجید کو نازل کرنے کے اندر جو راستہ اختیار فرمائے ہیں اور جو راستہ چنا ہے، تو اس میں سے کسی چیز کے اوپر ہم کمی نہیں نکال سکتے۔ جو نازل کرنے والے ہیں وہ اللہ رب العزت ہیں، اور جن کے ذریعے سے کلام مجید اتر رہا ہے وہ جبرائیل امین ہے، اور جن تک پہنچ رہا ہے وہ سارے نبیوں کے سردار، سارے انبیاء کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا لقب اور جن کی صفت امین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور اس کی ایک ایک آیت کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا راستہ، اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کی ہدایات اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کلام مجید کو اٹھانے والے اور اس کلام مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے والے، اس کے معنی و مطلب اور مفہوم کو جاننے والے علماء اکرام، جن کے بیانات کو سننے کے لیے ہم اس جلسے کے اندر آئے ہیں، یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں جس علاقے میں یہ جاتے ہیں وہاں ہدایت کے فیصلوں کو، ہدایت کے درختوں کو اللہ تبارک و تعالی اگاتے ہیں۔ تو یہ نسبت کلام اللہ شریف کی ہے اور احادیث مبارکہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے علماء اکرام کے سینوں میں اس کلام مجید کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جو کلام مجید نازل فرمایا ہے تو اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر جہاں بھی مجمع جمع ہو جاتا ہے تو لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس مجمع کے جمع ہونے کی نیت کیا ہے اور اس مجمع کے جمع ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس لیے ان سارے مجالس سے نکال کر ایسی مجلسیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ایسے مجلسیں جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے رکھے ہیں، تو اس مجلسوں کو تلاش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ ایسے مجلسوں میں شامل رہو، ایسے مجلسوں میں بیٹھو جس کے اندر یا تو صدقہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہو اور صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی، یقین والوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اپنی محنت کی کمائی سے جو سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ادا کرنے میں وہ زکوٰۃ ہے۔ ایک وقت تھا، 10 سال 15 سال سے پہلے ہم دیکھیں تو اس وقت میں زکوٰۃ کی بات لوگوں کے سامنے بیان
کیا جاتا تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے اور یہ زکوٰۃ کیا ہے. لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوتی تھی، سمجھ میں نہیں آتی تھی. اپنی محنت کے اندر سے، اپنی کمائی میں سے یہ زکوٰۃ کس بات کی ہمیں نکالنا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل ہے، بڑا ہی کرم ہے کہ دین کی محنتوں کی وجہ سے، علماء اکرام کی خطابات کی وجہ سے آج امت اس سطح پہ آ گئی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والے بن گئے ہیں، زکوٰۃ کو دینے والے بن گئے ہیں. بہت سارا مجمع اپنے مال کی رمضان میں بعض لوگ عادت بنائے ہوئے ہیں یا کسی کی اپنی ترتیب پر زکوٰۃ نکالنے کے لیے لوگ تیار ہیں. یہ ہمارے علماء اکرام کی خطابات کو سننے کا اور مجلسوں میں بیٹھنے کا نتیجہ ہے. اور اصلاحم بین الناس، اس آیت کا دوسرے جز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسی مجلسوں کو تلاش کرو جو آپس میں اتحاد اور اتفاق کی بات چلاتے ہیں. اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی جاتی ہے. اتحاد اور اتفاق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے. اتحاد کتنی بڑی چیز ہے، اتفاق کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس زمین کے اوپر زمین کا جو حصہ اتارا ہے وہ وہی حصہ ہے جہاں آج اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے. تو کعبۃ اللہ کی بہت بڑی تعریف ہے. جہاں پر لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو اس کی بہت بڑی تاریخ ہے، لیکن اس پوری تاریخ کو بیان کرنے کے لیے وقت کافی نہیں ہوگا. اور بھی علماء اکرام یہاں پر تشریف فرما ہیں اور ان کے بیانات سے بھی ہمیں استفادہ حاصل کرنا ہے. تو مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا گھر جس جگہ پر اتارا ہے تو وہی جس زمین پر اتارا ہے وہ مکہ کی سرزمین ہے اور زمین کا پہلا حصہ بھی ہے. اللہ پاک نے زمین کو وہاں پر اتارا اور اس کو روٹی کی طرح سے پھیلا کر پوری زمین بنا دی ہے. تو اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس گھر کی جو تعمیر تھی تو اس کو اثر نو تعمیر کرنے کا وقت آیا. اس کو پھر شروع سے بنانے کا ارادہ ہوا. ابھی آپ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی تو لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہمیں بنانا ہے. تو ہم سب جمع ہوئے اس بات پر، لیکن اس کے اندر ہم یہ ایک شرط پر سب کو تو ہم اس گھر کو بنانے کے اندر ایک شرط کا لگائیں گے کہ اس میں صرف حلال مال لگے گا، حرام اس کے اندر نہیں لگے گا. حالانکہ عرب لوگ اس وقت میں بہت سارے مال والے تھے اور بہت پیسے والے بھی تھے، لیکن انہوں نے نیت کی کہ ہم اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں تو پھر اس میں حلال مال لگے گا اور حرام اس کے اندر نہیں لگے گا. تو صرف اس حلال مال سے اس کی تعمیر کرنے کی غرض سے لوگ صبح میں مزدوری پر جاتے تھے اور شام تک محنت کے ساتھ جو پیسہ جمع ہوتا وہ اللہ کے گھر کو بنانے کے اندر شامل کرتے تھے. اس طرح سے صرف محنت کی کمائی جمع کیے اور جمع کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کر دی. تو الحمدللہ لوگوں کے ارادے کے مطابق کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی. تو اس میں حجر اسود کے لگانے کا موقع آیا. تو اس وقت ہر قبیلے کے سردار
یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز میرے حصے میں آ جائے اور یہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں، یہ سعادت مجھے نصیب ہو۔ تو ہر ایک سردار کی یہی ارادہ اور یہی خواہش، فرماتے ہیں کہ یہ خواہش اور ارادہ دلوں میں بڑھتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ گئی کہ اب آپس میں لڑائیاں ہونے کا موقع تھا، کہ لڑائیوں کے ذریعے سے اس سعادت کو حاصل کریں۔ تو اس وقت مشورے کیے گئے کہ کون حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ تو اس مشورے کے اندر یہ طے پایا کہ بھائی ہم اپنی لڑائیوں کو ختم کر دیں گے، اور کل صبح جو سب سے پہلے مسجد کے اندر آئیں، کعبۃ اللہ کے اندر آئیں، تو وہی مستحق ہے اس حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگانے کے لیے۔ تو اس بات پر سب متفق ہو گئے اور لڑائی کو ختم کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور سب نے خیال کیا کہ جلد سو جائیں گے اور صبح میں جلد اٹھ کر پہنچ جائیں گے تاکہ یہ سعادت میرے حصے میں آئے۔ تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے اور چلے جا کر صبح اٹھنے کی لیے کوشش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے صبح میں سویرے فرشتے کو بھیج کر نبی علیہ السلام کو جگا دیے، اور سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے وہ دو جہاں کے سردار، فخر الرسول، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر آ گئے۔ بعد والوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر آنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو سب بڑے خوش ہو گئے، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، ان کے فیصلے پر ہم سب راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استحقاق مل گیا تھا حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، لیکن حبیب علیہ السلام نے وہاں پر ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جو امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کی بات کو اجاگر کرتی ہیں اور زندہ کرتی ہیں، تاکہ اس واقعے سے قیامت تک آنے والی امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا استحقاق کے باوجود اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ سکتے تھے، لیکن ایک چادر منگوائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حجر اسود کو اس کے چادر کے درمیان میں رکھا، اور جو ہر قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے سرداروں سے ارشاد فرمائے کہ اس چادر کے کنارے کو پکڑ لیں اور اس چادر کے کناروں کو تھام لیں۔ تو سب سرداروں نے اس چادر کے کنارے کو پکڑا اور وہاں سے جہاں حجر اسود کو لگانا ہے اس جگہ پر پہنچے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا کر حجر اسود کی جگہ پہ رکھا۔ ہر قبیلے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سردار نے بھی چادر پکڑی ہے، تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگانے میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو اس طرح سارے قبیلے کے سرداروں کا حصہ ہو گیا، ہر قبیلے نے یہ سمجھا کہ حجر اسود کو لگانے میں ہمارا بھی حصہ ہے، تو سب خوش ہو گئے۔ رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی، لیکن سارے قوم اور سارے قبیلے والے خوش ہو گئے کہ ہمارا بھی اس کے اندر حصہ لگ گیا ہے۔ تو یہ واقعہ اتحاد اور اتفاق کو سکھاتا ہے۔ تو اسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے، امت کے اندر اجتماعیت کو پیدا کرنے کے لیے اس جلسوں کو رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا